سورۃ الانبیاء کا آغاز ہے۔ سورہ انبیاء مکی سورت ہے۔ ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 21 ہے۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 73 ہے۔ اس میں 112 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ 1186 کلمات ہیں۔ 4890 حروف ہیں۔ انبیاء یہ نبی کی جمع ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں کئی انبیاء کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ انبیاء کا بھی آغاز ہے اور 17ویں پارے کا بھی آغاز ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں، یعنی لوگوں کے لیے حساب بہت قریب آ چکا ہے، اس کے باوجود وہ لوگ غفلت میں ہیں اور حق سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ حساب اعمال کا وقت، قیامت کا دن قریب آ گیا اور لوگ ابھی تک غفلت میں ہیں۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو قیامت کے دن کو نہیں مانتے اور قیامت کے دن اٹھنے کو نہیں مانتے۔ قیامت کے دن کو گزرے ہوئے زمانے کے اعتبار سے قریب فرمایا گیا، کیونکہ جتنے دن گزرتے جاتے ہیں آنے والا دن قریب ہوتا جاتا ہے۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، جب ان کے رب کے پاس سے انہیں کوئی نئی نصیحت آتی ہے، الا استمعوہ وہم یلعبون، تو اسے نہیں سنتے مگر کھیلتے ہوئے۔ نہ اس نصیحت سے نصیحت پذیر ہوتے ہیں، نصیحت کو قبول نہیں کرتے، اس نصیحت سے عبرت حاصل نہیں کرتے، اور نہ آنے والے وقت کے لیے کچھ تیاری کرتے ہیں۔ نصیحت سنتے ہیں غفلت کے ساتھ کھیلتے ہوئے۔ لاہیتاً قلوبہم، ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں، یعنی اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مشورہ کیا اور اس کو چھپانے میں انہوں نے بہت زیادہ مبالغہ کیا، مگر اللہ تعالی نے ان کا راز کھول دیا، فاش کر دیا اور بیان فرما دیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایسی باتیں کہتے ہیں۔ هل هذا الا بشر مثلکم، کہ یہ کون ہے، ایک تم ہی جیسے آدمی تو ہیں۔ یہ کفر کا ایک اصول تھا کہ جب یہ بات لوگوں کے ذہن نشین کر دی جائے کہ وہ تم جیسے بشر ہیں، تو پھر کوئی ان پر ایمان نہ لائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے کفار نے یہ بات کہی اور اس کو چھپایا، لیکن آج کل کے بعض بے باک یہ بات اعلان کے ساتھ کہتے ہیں اور شرماتے نہیں ہیں۔ کفار یہ بات کہتے وقت جانتے تھے کہ ان کی بات کسی کے دل میں جمے گی نہیں، کسی کا دل اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ لوگ رات دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات دیکھتے ہیں، تو وہ کس طرح اس بات پر یقین کر سکیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرح بشر ہیں۔ اس لیے انہوں نے معجزات کو جادو بتا دیا اور کہا افتأتون السحر وانتم تبصرون،
کیا جادو کے پاس جاتے ہو دیکھ بھال کر؟ یعنی دیکھ رہے ہو کہ یہ جادو ہے، پھر بھی تم ان کے پاس جاتے ہو؟ یہ ان کے معجزات نہیں بلکہ یہ جادو ہیں۔ قال ربی، نبی نے فرمایا میرا رب یعلم القول فی السماء والارض، جانتا ہے آسمانوں اور زمین میں ہر بات کو، وہو السمیع العلیم، اور وہی ہے سنتا جانتا، وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، چاہے کتنے ہی پردے اور راز میں رکھی گئی ہو۔ ان کا راز بھی اس میں ظاہر فرما دیا۔ اس کے بعد قرآن کریم سے انہیں سخت پریشانی اور حیرانی لاحق تھی کہ اس کا کس طرح انکار کریں۔ قرآن پاک وہ ایسا روشن معجزہ ہے جس نے تمام ملک کے مایہ ناز ماہروں کو، فصیح و بلیغ خطیبوں اور شاعروں کو عاجز اور حیران کر دیا ہے، اور یہ سارے مل کر قرآن پاک جیسی ایک آیت بنانے پر قادر نہیں ہیں۔ اس پریشانی میں انہوں نے قرآن کریم کی نسبت مختلف قسم کی باتیں کہیں، جن کا بیان اگلی آیت میں ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ بولے پریشان خوابیں ہیں۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی الہی سمجھ گئے ہیں۔ ان کافروں نے کہا کہ یہ انہیں خواب آتے ہیں پریشان قسم کے، اور نعوذ باللہ من ذالک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اللہ کی طرف سے وحی سمجھتے ہیں۔ کفار نے یہ کہہ کر سوچا کہ یہ بات چسپاں نہیں ہو سکے گی اور لوگوں کے دل اس بات کو قبول نہیں کریں گے، تو اب اس کو چھوڑ کر کہنے لگے بل افتراہ، بلکہ ان کی گھڑت ہے، یعنی انہوں نے خود ہی یہ کلام بنا لیا ہے۔ یہ کہہ کر خیال ہوا کہ لوگ کہیں گے کہ اگر یہ کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنایا ہوا ہے اور تم انہیں اپنے جیسا بشر بھی کہتے ہو، تو تم ایسا کلام کیوں نہیں بنا سکتے؟ یہ خیال کر کے اس بات کو بھی چھوڑا اور کہنے لگے بل ہوا شاعر، بلکہ یہ شاعر ہیں، اور یہ کلام شعر ہے، اور ہر کوئی شاعر نہیں ہو سکتا، ہر کوئی شعر نہیں لکھ سکتا۔ لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر یہ شاعر ہیں تو تم میں ہزاروں شاعر موجود ہیں، سارے شاعر جمع ہو کر قرآن جیسی ایک آیت کیوں نہیں بنا سکتے؟ تو اس طرح کی یہ باتیں بناتے رہے، کسی ایک بات پر کافر قائم نہ رہ سکے، اور اہل باطل کذابوں جھوٹوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں۔ اب انہوں نے سمجھا کہ ان باتوں میں سے کوئی بات بھی چلنے والی نہیں ہے، لوگوں کو متاثر نہیں کر سکتی، تو کہنے لگے فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، تو ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں جیسے اگلے بھیجے گئے تھے، یعنی پہلے جو رسول آئے ان پر جو نشانیاں آئیں، ایسی نشانیاں یہ ہمارے سامنے لے کر آئیں۔ اس کے رد میں اور جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہ لائی جسے ہم نے ہلاک کیا۔ افہم یؤمنون، تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ معنی یہ ہے کہ ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو نشانیاں آئیں تو وہ ان پر ایمان نہ لائے اور ان نشانیوں کو جھٹلانے لگے، اور اس وجہ سے وہ ہلاک کر دیے گئے۔ تو کیا یہ لوگ نشانی دیکھ کر ایمان لے آئیں گے؟ پچھلے لوگ جو سرکش تھے، یہ لوگ ان سے زیادہ سرکشی میں بڑے ہوئے ہیں۔ جب وہ نشانی دیکھ کر ایمان نہ لائے تو کیا یہ نشانی دیکھ کر ایمان لائیں گے، باوجود یہ کہ ان کی سرکشی ان سے بڑی ہوئی ہے۔
وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے آپ سے پہلے نہ بھیجے مگر مرد جنہیں ہم وحی کرتے۔ یہ کافروں کے پہلے کلام کا رد ہے۔ کافروں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے جیسے بشر ہیں، تو فرمایا کہ انبیاء کا صورت بشری میں آنا نبوت کے منافی نہیں، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ نبی صورت بشری میں ہی جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو، کیونکہ ناواقف کو اس سے چارہ ہی نہیں کہ واقف سے دریافت کرے۔ مرض جہل کا علاج یہی ہے کہ عالم سے سوال کرے اور اس کے حکم پر عامل ہو۔ جو آدمی نہیں جانتا تو نہ جاننے کا علاج یہ ہے کہ جاننے والے سے انسان پوچھے اور پھر پوچھ کر اس پر عمل کرے۔ تو تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو کہ اس سے پہلے جو نبی آئے وہ صورت بشری میں آئے کہ نہیں آئے۔ اس آیت سے تقلید کا وجوب ثابت ہوتا ہے، یعنی تقلید کرنا واجب ہے، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ یہاں انہیں علم والوں سے پوچھنے کا حکم دیا گیا کہ اے کافروں، تم اہل علم سے پوچھو کہ اللہ کے رسول نبی صورت بشری میں ظہور فرما ہوئے تھے یا نہیں، اس سے تمہارے تردد اور شک کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما کانوا خالدین، اور ہم نے انہیں خالی بدن نہ بنایا کہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہیں۔ یعنی انبیاء کو ہم نے بھیجا تو ایسا جسم انہیں نہ دیا کہ وہ کھانا نہ کھا سکیں، اور وہ ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے۔ تو ان پر کھانے پینے کا اعتراض کرنا اور یہ کہنا کہ ما لہذا الرسول یأکل الطعام، اس رسول کو کیا ہے کہ یہ کھانا کھاتا ہے، بالکل محض بیجا اور فضول اعتراض ہے۔ تمام انبیاء کا یہی حال تھا، وہ سب کھاتے بھی تھے اور پیتے بھی تھے۔ ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے اپنا وعدہ انہیں سچا کر دکھایا۔ انبیاء کے دشمنوں کو ہلاک کرنے کا ہم نے وعدہ فرمایا اور انبیاء کو نجات دینے کا وعدہ فرمایا، وہ ہم نے پورا کیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ، تو انہیں نجات دی اور جن کو چاہی، یعنی انبیاء کو ہم نے نجات دی اور جنہیں نجات دینا ہم نے چاہا اسے نجات دی، یعنی ایمانداروں کو جنہوں نے انبیاء کی تصدیق کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں عذاب سے بچا لیا۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا، جو انبیاء کی تکذیب کرتے تھے، انکار کرتے تھے، انہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری جس میں تمہاری ناموری ہے۔ اے کفار قریش، ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری، قرآن مجید فرقان حمید، اس میں تمہارا ذکر ہے، تمہاری ناموری ہے، یعنی اگر تم اس پر عمل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ یا یہ معنی ہے کہ وہ کتاب تمہاری زبان میں ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، یعنی یہ کتاب عربی میں نازل ہوئی۔ بعد نے فرمایا کہ ذکر کے معنی ہے نصیحت، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ ذکر کا معنی بیان بھی ہوتا ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا بیان ہے، یعنی تمہارے دینی دنیاوی جو امور ہیں اور تمہاری جو حاجتیں ہیں اس کا بیان قرآن مجید فرقان حمید میں ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اے لوگوں،
اگر تم اس قرآن پاک پر عمل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں دونوں جہاں میں عزت عطا فرمائے گا۔ اس کو پڑھو گے تو اس میں نصیحت ہے، اس میں تمہارے دینی اور دنیاوی تمام امور کا بیان ہے، تمہاری تمام حاجتوں کا بیان ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا تمہیں اتنی عقل نہیں کہ ایمان لاؤ اور ایمان لا کر اس عزت کو، کرامت کو اور سعادت کو حاصل کرو؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور قرآن پاک سے روشن منور فرمائے۔